نظریاتی بات ہو یا پاکستان کے اساس کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک کرتا ہے پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کر جائے گی. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان اور ذمہ داران ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسئلہ کے انتظار میں ہے. اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا اس نے ماشاء اللہ کے ذریعے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحائی. قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا. آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں اور ان چوروں کے خلاف عمران خان کے خلاف ساتھ بھی قوم کھڑی ہوگی. لیکن بدنصیبی قوم کی ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر اپنی ٹکٹ لے کر باہر میں جا کر بیٹھے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا. اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ نہیں ہے. اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے. لیکن صاحب ظاہر ان کی جذبات کو غلط استعمال کیا گیا. پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت کی 2 تحریک اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے. لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹریٹ ملوں تک لے گئے. پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہوں نے سوچنا بھی دوبارہ نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی صاحب کو کتنا نقصان پہنچے گا. اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کے یا سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں. تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ناموس رسالت کے لیے احتجاج، ختم نبوت کے لیے احتجاج، پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج، پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی. قوم کے لیے، ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے. لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے، اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے. اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورس کی بات کی جا رہی ہے یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے. یہ آرمی کورس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا. جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کورس کہاں تھے؟ یہ سویلینز کا مسئلہ ہے، اس کو پاکستان کے کرنا چاہیے. ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے. ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے. اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں. پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، تو پاکستان کا ہے، پاکستان کی بنیاد کہاں ہے، پاکستان کا آئین کہاں ہے، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو تحریک لبیک پاکستان کی کھڑی کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے. ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو، وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے، ان کو پکڑے، ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑے، لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بدل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں. یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے، خدا نہ خواستہ کہ بلوچستان میں افراتفری پھیلی. پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی اور ایک ملک کے خلاف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم سے ہوا ہے یا جو ملوث ہے ان کو لائیں، ان کا ٹرائل کریں، ان کو فورس میں لائیں، ان کو جناب سزا دیں. لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا اس کے ہم مکمل خلاف ہیں، کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے، گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے، بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے، خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے، صحت کو کیا دینی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہے. انشاءاللہ
تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی کا اسلام آباد مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی. دفعہ 144 نہ ہلاؤ یار پیر سے پیر اسلام آباد میں لگی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے پہلے سے اس میں ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تھوڑا جیسے آگے بس اور زندہ آ گیا سیریس میرے لینگویج آ جاتا ہے بس آگے پھر دیکھیں تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا. ملک میں وہ وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہے کچھ دن کے لیے تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144